فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ کہ اگر اسمان گردآلود ہو غبارآلود ہو قبل الامام شہادت الواحد العدل فی رؤیت الہلال، تو اسی صورت میں رؤیت ہلال کے متعلق کہ اگر ایک شخص کہہ رہا ہونا کہ میں نے ہلال دیکھا ہے تو ایک عادل صالح نیک انسان کی گواہی قبول ہوئی، رجلا کان امرأة حرا کان او عبدا، کہ چاہے وہ مرد ہو عورت ہو آزاد ہو یا غلام ہو، لأنه امر دینی کی ایک دینی امر ہے، دینی معاملہ ہے، فشبہ روایت الاخبار یا اخبار، یہ کس کی طرح ہو گیا جیسے کہ خبر دینا، اخبار مخبر جو ہوتا ہے نا خبر دیتا ہے، تو اس کے اندر صرف ایک شخص کی خبر کافی ہو جاتی ہے، ولہذا اسی وجہ سے کہ ایک خبر کی حیثیت رکھ رہے نا، لا یختص بلفظ الشہادت، شہادت کے لفظ کے ساتھ خاص نہیں، کیونکہ شہادت تو ملزم للغیر ہے نا، تو یہ لفظ اس میں کہنا ضروری نہیں کہ وہ اشہدو کا ہے وغیرہ۔ ہاں وتشترط العدالت، عدالت صالح ہونے کی شرط ہے، لأن قول الفاسق فی الدیانات، کہ فاسق فاجر انسان کی بات دینی باتوں میں نا کہ جس کا تعلق دیانات سے ہو غیر مقبول، وہ مقبول نہیں یعنی قبول نہیں، مردود ہے۔ پھر ایک بات یہاں پر پیدا ہو رہی وہ یہ ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ چاہے وہ عادل ہو یا غیر عادل ہو، تو اس کا کیا معنی بیان کریں گے کہ وہاں پر تو عادل کی شرط نہیں لگائی گئی کہ چاہے وہ فاسق بھی ہو تو اس کی خبر قبول ہوگی، تو اس کی تعویل کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ غیر عادل ہو، معنی یہ ہے کہ مستور الحال ہو۔ مستور الحال کا کیا معنی کہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ باطن میں ایک شخص کیسے ہے، ویسے تو ظاہر میں اچھا ہے، تو اس کی تعویل کر رہے کہ وہ طویل قول الطحاوی رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی قول کی تعویل معنی علماء حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ عدلا کان او غیر عدل، کہ وہ آدمی چاہے عادل ہو یا عادل نہ ہو۔ غیر عادل کا کیا معنی یعنی ظاہر میں تو معروف بالعدالہ ہو، کیونکہ اگر آپ کہیں نا کہ وہ ظاہر میں بھی معروف بالعدالہ نہیں ہے تو یہ تو خلاف متفق علیہ بات ہے نا، اس لیے بات قبول نہیں ہوگی، اس لیے ہم اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ غیر عادل کا کیا معنی ان یکون مستورا، کہ وہ مستور ہو۔ کیا معنی مستور کا کہ ظاہر میں تو معروف بالعدالت ہے نا، لیکن باطن میں وہ ہمیں معلوم نہیں، تو باطن کا کیا کرنا معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری بھی نہیں۔ آگے کہہ رہے کہ جو علت کہا نا کہ وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، اس کا کیا معنی ہے؟ تو خود یہاں پر بیان فرما رہے کہ وَالْعِلَّةُ غَيْمٌ أَوْ غُبَارٌ أَوْ نَحْوُهُ، کہ آسمان ابرآلود ہو غبارآلود ہو گردآلود ہو یا دھواں وغیرہ ہو یا کوئی اور چیز ہو کہ جس کی وجہ سے ہم چاند نہ دیکھ سکیں نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ آسمان کا گردآلود ہونا۔ اور فی اطلاق جواب الکتاب، اور جواب الکتاب کی کیا ہے قدری میں جو مطلق کہا گیا نا کہ شہادت الواحد العدل، یہ جو کہا نا کہ امام اس کی گواہی قبول کرے گا، تو یدخل المحدود فی القذف بعد ما تاب، اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ آدمی جس کو قذف کی وجہ سے حد لگ گئی ہو بعد توبہ کرنے کے، وہ ظاہر ظاہر روایت ہے، لأنه خبر کہ یہ خبر ہے نا، اس لیے اس میں اس کی بات قبول ہوگی، ہر شہادت میں قبول نہیں ہوگی۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آیا ہے کہ انہا لا تقبل، کہ اس کی بات قبول نہیں ہوگی، کیونکہ لأنہا شہادت من وجہ، کہ ٹھیک ہے یہ خبر لیکن ایک طرح سے اس میں ایک جہت کس کی موجود ہے؟ شہادت کی بھی موجود ہے نا، اور شہادت ملزمہ ہوتی ہے، خبر ملزم نہیں ہوتی، اس لیے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ وکان الشافعی رحمہ اللہ فی احد قولیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ یشترط المثنى، کہ ایک آدمی کی بات نہیں چلتی، اس معاملے میں ضروری ہے کہ دو آدمی ہو، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں۔ والحجۃ علیہ ما ذکرنا، اس کے خلاف وہی دلیل ہے جو ہم نے اوپر ذکر کی نا کہ یہ امر دینی ہے، شہادت نہیں۔ وقد صح، یہ صحیح روایت آئی ہے اصحاب اربعہ سنن، اصحاب سنن اربعہ یعنی
جو ترمذی وغیرہ ابو داود ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل شہادت الواحد. قبل شہادت الواحد لفظ نہیں بنتا کیونکہ یہ مضاف ہے اور یہ مؤنث موصوف صفت نہیں ہے، پر مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے کہ قبل شہادت الواحد، کہ ایک شخص کی گواہی آپ علیہ السلام نے قبول فرمائی تھی پھر رؤیت ہلال رمضان، رمضان کے ہلال کے دیکھنے میں، اور کس وقت جب اسمان گردالود تھا. ثم اذا قبل الامام شہادت الواحد، آگے فرما رہے کہ جب امام قاضی یا کوئی حاکم ہونا جب وہ بات قبول کرے ایک آدمی کی، وصاموا 30 یوما، اور پھر 30 دن کے یہ لوگ روزے رکھے. آگے کہہ رہے کہ لا یفطرون، جب تک ہلال نہ دیکھے نا تو افطار نہیں کریں گے اس بات کو دیکھ کر کہ ہمارے تو 30 روزے پوری ہو گئی، کیونکہ اسلامی مہینے 31 کی نہیں ہوتے، 29 یا 30 کے ہوتے. فیما روى الحسن عن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ للاحتیاط، اس روایت کے مطابق جو حسن سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے احتیاطاً. ولأن الفطر، کیونکہ یہ جو افطار کرنا ہے نا، لا يثبت بشہادت الواحد، ایک آدمی کی شہادت سے ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کیا ہوگا افطار نہیں کریں گے. یہی کہیں گے کہ اس سے ایک آدمی کا رؤیت ہلال کرنا غیر صحیح تھا، کیونکہ جب ابھی تک چاند نظر نہیں آیا تو اس کا معنی یہی ہے کہ جو گواہی یا خبر اس نے دی تھی نا وہ معتبر نہیں تھی. وعن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے آئے کہ انہم یفطرون، کہ جب انہوں نے 30 روزے پوری کیے نا تو اب افطار کر لے. ویثبت الفطر، اور فطر بھی ثابت ہوگا، افطار ثابت ہوگا، کیونکہ افطار کی بنا کس بات پر ہے؟ ثبوت رمضانیت پر، کہ رمضان ثابت ہو جائے نا اس کے بعد افطار ہوگا. بنا ان اس بات پر مبنی کرتی ہوئے علی ان ثبوت الرمضانیہ، کہ رمضان کا ثابت ہونا کہ رمضان کا دن ہے، بشہادت الواحد، ایک آدمی کی شہادت کی وجہ سے ہے اور یہ ثابت نہیں ہوتا. لیکن ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ بعض چیزیں تو مستقل ثابت نہیں ہوتی لیکن کیا ہوتا ہے ضمناً ثابت ہوتی ہے. دیکھیں وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ بِهَا ابْتِدَاءً، کہ اگرچہ ایک آدمی کی گواہی سے ابتداءً تو یہ ثابت نہیں ہو رہا تھا لیکن ضمناً اب ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ جب رمضان کا ثابت ہونا پایا گیا تو اب افطار کی بنا بھی تو رمضان پر ہے نا، تو افطار کس طور پر ثابت ہوگا؟ ضمناً. استحقاق الارث بناء على النسب الثابت بشہادت القابل، اس کی مثال اسی ہے کہ اگر ایک دایا ہے اس نے گواہی دی کہ یہ لڑکا فلاں عورت کا ہے اور اسی سے پیدا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس مسئلے میں علماء نے یہی فرمایا کہ اگر دایا یا ایک عورت گواہی دے کہ یہ لڑکا فلاں شخص کا ہے تو اس سے نسب ثابت ہوتا ہے نا، تو نسب کے ثابت ہونے کی وجہ سے وہ لڑکا اپنے والد اور ماں کا کیا بنے گا؟ وارث بنے گا. تو دیکھیے ایک دایا کی یا ایک شخص کی شہادت کی وجہ سے کوئی کسی کا وارث نہیں بنتا، لیکن کس طور پر بنتے؟ ضمناً. پہلے کس طور پر ہوتے؟ استقلالاً، تو اس کا نسب ثابت ہوتا ہے نا، ضمناً پھر ارث ثابت ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ بکری کا بچہ بیچ دینا چاہے پیٹ کے اندر، کہ یہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے نا یہ میں بیچ رہا ہوں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن بکری کے ضمن میں اس کا بیچنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. تو اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ فطر تو ایک آدمی کی شہادت کی وجہ سے ثابت نہیں ہوتا نا کہ یہ لوگ کیا کرے 30 دن کے بعد افطار کرے، لیکن رمضان کے ثبوت کی وجہ سے افطار بھی کیا ہوگا؟ ضمناً ثابت ہوگا. کہ استحقاق الارث، جیسے کہ مستحق ہونا کس کا؟ میراث کا، بناء مبنی کرتی ہوئی کس بات پر؟ علی النسب، اس نسب پر الثابت جو ثابت بشہادت القابلہ، قابلہ دایا کی شہادت کی وجہ سے. آگے فرما رہے کہ یہ دوسرت کا مسئلہ تھا نا کہ جب اسمان گردالود ہو، وَإِذَا لَمْ تَكُمْ بِالسَّمَاءِ عِلَّا، کہ اگر اسمان بالکل صاف ستھرا ہو، مطلب افق بالکل صاف ستھرا ہو، کوئی گرد غبار نہ ہو، تو اسی صورت میں مسئلہ یہ ہے نا کہ لم تقبل الشہادت، شہادت قبول نہیں ہوگی ایک یا دو شخص کی، حتی یراہ جمع کثیر یقع العلم بخبرهم،
یا تک ایک بڑی جماعت جمع غفیر دیکھ لینا کہ ان کی خبر کی وجہ سے آدمی کو کیا حاصل ہو؟ علم، یقین اور جزم حاصل ہو. لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة کہ اس جیسی صورت میں کہ آسمان بالکل کے صاف شفاف ہے اور صرف ایک آدمی کہہ رہے کہ میں نے دیکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کس بات کی طرف مبنی ہے، کس بات کی طرف مفضی ہے. لأن التفرد في هكذا الصورة يوهم الغلط، یہ کیا کرتا ہے؟ ابہام پیدا کرتا ہے نا، غلطی کا وہم لوگوں کے اندر ڈال دیتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے چاند نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا، کیا آپ کی نظر بہت ہی زیادہ تیز ہے، دوربین کی طرح ہے کیا؟ اتنے سارے لوگ تو نہیں دیکھ پائے اور آپ نے دیکھ لی. تو اسی لیے کیا ہے، اسی صورت میں ایک دو شخص یا کئی افراد کی گواہی قبول نہیں ہوگی جب تک جمع غفیر نہ ہو اور ان کی خبر کی وجہ سے کیا حاصل نہ ہو؟ یقین حاصل نہ ہو، اور یہ خیال نہ ہونا کہ اتنے سارے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن بھی نہیں. تو کہہ رہے کہ فیجب التوقف فی، اسی صورت میں کیا ہے؟ توقف واجب ہے، حتی یکون جمعا کثیرا کی بڑی جمع. تو بخلاف میں اذا کان بالسماع الا، ہاں اگر آسمان گردالود ہو تو اسی صورت میں اگر کچھ افراد کہے کہ ہم نے چاند دیکھے تو پھر ان کی بات قبول کی، کیونکہ لأنه قد ينشق الغيم عن موضع القمر، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند کی جو جگہ ہوتی نواز سے بادل ہٹ جاتا ہے یا کوئی اور گرد ہٹ جاتی ہے، فيتفق للبعض النظر، کہ اتفاقی طور پر بعض کی نظر میں آ جاتا ہے، بعض کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے، تو اس میں کون سا اشکال ہے؟ ثم قیل، پھر آگے حضرات علماء نے جمع غفیر کے متعلق اور اسی طرح سے یا استفاضہ والی جو خبر ہوتی ہے نا، اس کے متعلق علماء نے مختلف طریقے بیان کی. بات کہتے 4000 بات کہتے کہ یہ ہو وہ ہو، بات کہتے کہ 50 ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں. اصل میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو لوگ اس طرح سے کہہ رہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، ہم نے رؤیت کی ہے، تو عقلی نہ سمجھے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں. اتنے سارے لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا کیا ہو؟ محال و عقلا مستحیل و مستبعد ہو. تیسری جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ جمع کثیر، جمع غفیر، جماعت کبیر. جماعت کبیر بڑی جماعت. ثم قیل، پھر علماء حضرات میں سے بھی کہہ دیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ فی حد الکثیر، کثیر کے حد اتنے اہل المحلہ کہ ایک محلہ والے لوگ کیا دے گواہی دے. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ 50 رجلا، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر 50 افراد کیا دے گواہی دے اور کہے کہ ہم نے دیکھا تو ٹھیک ہوگا، کیونکہ اس کو قیاس کرتے ہیں اعتبارا بالقسامہ، قسامت پر قیاس کرتے ہیں نا، کہ اس میں بھی 50 لوگوں سے قسم لی جاتی ہے. آگے کہہ رہے کہ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَهْلِ الْمِصْرِ وَمَنْ وَرَدَ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ، کہ اس مسئلے میں یہ فرق نہیں کہ جو لوگ اس طرح کی گواہی دے رہے کہ وہ شہری ہو یا غیر شہری ہو. وذكر الطحاوي رحمه الله، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا کہ انه تقبل شهادة الواحد اذا جاء من خارج المصر، کہ اگر اسی صورت میں کوئی ایک شخص بھی خارج مصر سے آیا ہونا، یعنی دیہات کے علاقوں سے، اور وہ گواہی دی تو پھر اس شخص کی گواہی بھی قبول ہوگی، کیونکہ لقلت الموانع ہے کہ یہ جو شہر والے علاقے ہوتے ہیں نا، یہ تو بہت ہی زیادہ گندے ہوتے ہیں، نہ فیکٹری ہوتی ہے اس میں، کمپنیاں وغیرہ، اور اسی طرح سے مشینیں چلتی ہیں، اس کی وجہ سے دھواں اٹھتا ہے، گرد و غبار بھی زیادہ ہوتی ہے نا شہر میں. تو شہر کی فضا کی ہوتی ہے؟ گردالود ہوتی ہے، دھول سی ہوتی ہے ہر وقت. اور یہ جو دیہات والی فضا ہوتی ہے نا، یہ بالکل صاف ستھری ہوتی ہے کہ اس میں اتنا کچھ نہیں ہوتا. تو وہاں پر موانع یعنی گرد و غبار، دھواں وغیرہ کم ہوتے ہیں نا، تو ایک شخص کی بھی گواہی قبول ہے. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں. پہلے اہل شرط پہ کتاب الاستحسان اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کتاب الاستحسان میں. وَكَذَا إِذَا كَانَ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ فِي الْمِصْرِ، اگر مصر میں کوئی بلند جگہ ہونا، تو اگر وہاں کے لوگ یا ایک فرد آ کر گواہی دے تو اس سے ہمیں یقین حاصل ہوگا. آگے کہہ رہے کہ اب تو یہ مسئلہ سمجھ لینا کہ ایک خبر بہت بڑا فرق ہے. خبر تو اس کو کہتے ہیں کہ دینی معاملات ہو، اس کے متعلق اگر آپ کو فاسق آدمی بات کا ہے نا، مثلا ایک آدمی کا ہے
کہ یہ کپڑا کیا نجس ہے، یا اس نے کہا کہ جو پانی نا یہاں پر رکھا ہوئے یہ نجس ہے، تیسری صورت میں اس کی یہ بات قبول ہوگی، کیونکہ دیانات کا معاملہ ہے نا، وضو کرنا، نماز وغیرہ پڑھنا، ایسے میں ایک عادل شخص کی گواہی قبول ہوگی۔ اور اس طرح سے یہاں پر بتا دی گئی نا کہ خبر کے متعلق جو خبر صالح کی طرف سے، عادل کی طرف سے بتائی جائے تو اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن جو شہادت ہوتی نا تو شہادت ایک الگ قسم کی چیز ہوتی ہے، اس کا درجہ خبر سے کیا ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور شہادت کے اندر کچھ شرائط ہے، اگر وہ شرائط نہ ہونا تو اس وقت تک وہ شہادت قبول نہیں ہوگی۔ مثلا جو آدمی شہادت دے رہا ہو نا وہ کیا ہو، مسلمان شخص ہو، اگر غیر مسلم آدمی ہو یا بہت سارے غیر مسلم ہے، شہادت دے رؤیت ہلال کے متعلق تو ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اس گواہ کا عاقل ہونا چاہیے، دیوانہ وغیرہ نہ ہو، اسی طرح سے بالغ ہونا چاہیے، نابالغ نہ ہو، اسی طرح سے بینا شخص ہو، دیکھنے والا ہو، اس کی بینائی بصارت خراب نہ ہو، نبینا کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح سے جو شاہد ہے نا وہ کیا ہو، عادل و صالح ہو، فاسق وغیرہ نہ ہو۔ اور اس طرح یہ بھی شرط ہے نا کہ لفظ شہادت کا استعمال کرے، کیونکہ شہادت والا جو لفظ ہے نا یہ قسم وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ جس چیز کے متعلق وہ آدمی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کچھ میں گواہی دے رہا ہوں کس طرح سے ہو چکا تھا، تو یہ واقعہ اس نے خود دیکھا ہو، ایسا نہ کہ سنی سنائی بات کیا کرے، لوگوں کو سنائے، یہ کسی اور کی خبر ہو بس یہ کیا کرے، یہ بھی اڑا دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا کرے بچش میں خود اس نے یہ واقعہ دیکھا ہو۔ اور اس کے علاوہ گواہی پر 2 مرد ہو یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنے، اور ایک پر گواہی دی مجلس قضا میں دے، ایسا نہیں کہ لوگوں کی تو سامنے کہتا پھرے کہ میں نے چاند دے کے جب قاضی اس کو بلائے تو پھر بھاگ جائے، چپ جائے، کیا میں تو کیا کہہ رہا تھا، ویسے گپ لگا رہا تھا، یا میں نہیں بتا سکتا تو نہیں بتا سکتا، تو شاید اس میں کیا ہوگا، ٹھیک نہیں دیکھا ہوگا نا، اس لیے ڈر رہے اور دینے میں کیا کر رہے، کترا رہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ مجلس قضا میں وہ گواہی دے۔ اور ایک اسی طرح سے استفاضہ والی خبر ہوتی ہے۔ استفاضہ والی خبر کا کیا معنی، کہ مثلا یہ بات مشہور ہو جائے ریڈیو سے، یا جو جدید ذرائع ابلاغ ہے نا، ٹیلی گراف، ٹیلی فون، ریڈیو وغیرہ، اسی طرح سے ٹی وی چینل وغیرہ، ان پر بھی بعض اوقات بتا دیتے نا کہ فلاں علاقے میں کیا دیکھا گیا، چاند دیکھا گیا، تو اس صورت میں ضروری ہے نا کہ صرف ایک ریڈیو نہ ہو بلکہ کئی ریڈیو سے اور کئی ذرائع سے وہ خبر بتائی گئی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو اس کے چلانے والے ہوتے ہیں نا وہ معتمد افراد ہو، دیندار ہو، صالح ہو، دیانتدار ہو، 2 نمبری کرنے والے نہ ہو، اس طرح سے اور بھی بہت سارے شرائط ہیں۔ اور اس طرح سے عام مختلف علاقوں سے بھی بتا دیا جائے نا کہ چاند دیکھ گیا ہے، تو اسی خبر پر تو عمل کریں گے، قبول ہوگی، لیکن اگر ایسی نہ ہو، صرف ایک ذریعے سے بتا دے یا ایک ریڈیو وغیرہ سے بتا دے، ایک چینل سے، اور صرف ایک علاقے کے لوگ ہو نا، تو پھر اسی صورت میں ان کی بات قبول نہیں ہوگی۔ یہی بات بتا دی کہ دیکھیں کبھی تو آسمان گردالود ہوتا ہے، تو صورت میں مسئلہ الگ ہوتا ہے، کبھی گردالود نہیں ہوتا، تو صورت میں جمع غفیر کا دیکھنا ضروری ہے۔ آگے کہہ رہے کہ وَمَنْ رَآ ایک شخص ان 2 صورتوں میں فرق، ایک تو یہ ہے کہ اس ہلال کا دیکھنا رمضان کے لیے، اس میں تو اگر ایک شخص دیکھنا روزہ رکھے گا اگرچہ شہادت اس کی مردود کی جائے، لیکن اگر ایسا ہونا کہ اس نے چاند دیکھا تھا افطار والا، اور اب کیا کرنا چاہیے، افطار کرنا چاہیے، افطار نہیں کر سکتا، اکیلے افطار نہیں کر سکتا، ہاں اکیلے روزہ رکھ سکتا ہے، تو اسی کے متعلق کہہ رہے کہ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ الْفِطْرِ، جو دیکھے ہلال الفطر کو وحدہ اکیلے، لم یفطر احتیاطاً وہ افطار نہیں کرے گا بلکہ لوگوں کے ساتھ مل کر کرے، وَفِي الصَّوْمِ الْإِحْتِيَاطُ فِي الْإِيجَابِ، کہ ہاں روزے کی صورت میں جو اس سے کہا جا رہا تھا کہ اگر اکیلے اس نے چاند دیکھا تھا نا
رمضان کی صورت میں تو اس پر روزہ رکھنا واجب تو وہ احتیاط تھا، اور یہاں پر احتیاط اس میں کہ اکیلے میں وہ افطار نہ کرے. آگے کہہ رہے وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، اگر آسمان گردالود لم تقبل فی ہلال الفطر الا شہادت رجلین او رجل وامرأتین، کہ بری صورت میں کیا ہوگا افطار کے لیے دو آدمیوں یا اس طرح ایک آدمی دو عورتوں کی گواہی قبول ہوگی، لأنه تعلق به نفع العبد، کس سے کس کا فائدہ متعلق ہو چکا ہے بندے کا، انسان کا، وہ الفطر کیا ہے افطار ہے. فشبہ سائر حقوقی، یہ مشابہ ہو گیا تمام حقوق العباد کے ساتھ، اور تمام حقوق العباد میں نصاب شہادت ضروری ہو، کیا ہے دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں. والاضحى کالفطر، اس طرح عید الاضحیٰ والا مسئلہ بھی عید الفطر کی طرح ہے. فی هذا، اسی صورت میں کہ جب وہ کیا کہے کہ ہم نے چاند دیکھا، فی ظاہر رواہ وہ نصف، یہ بات درست بھی ہے، خلافا لمروی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، بخلاف اس صورت کے جو امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ انہوں کا ہلال رمضان کی نہیں، عید الاضحیٰ میں ضروری نہیں کہ دو آدمی گواہی دے، بلکہ اگر ایک عادل آدمی بھی گواہی دینا تو اس کی بات قبول ہوگی کہ یہ ہلال رمضان کی طرح ہے، کہ اس میں ایک شخص کی گواہی اپنے حق میں بھی قبول ہو جاتی. اسی طرح سے اگر وہ کیا کہے آسمان گردالود ایک آدمی گواہی دے، خبر دے، تو قاضی اس کی بات کو قبول کرے گا، لأنه تعلق به نفع العباد، کسی بند کا پیدا متعلق ہے، وہ توسع، کہ توسع کرنا ہے بلحوم الاضاحی، قربانیوں کے گوشت سے. آگے کہہ رہے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ إِلَّا، اگر آسمان میں کوئی گرد وغیرہ نہ ہونا، لَمْ تُقْبَلْ إِلَّا شَهَادَةُ جَمَاعَةٍ، صرف جماعت یعنی بڑی جماعت کی گواہی قبول ہوگی. يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ، کہ ان کے خبر دینے کی وجہ سے آدمی کو یقین حاصل ہو، کما کرنے سے پہلے بھی بتا دیا. اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف مطالب ہوگا یا نہیں. اختلاف مطالب کا کیا معنی ہے؟ اختلاف مطالب کا معنی یہ ہے نا کہ کبھی تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک علاقے میں چاند ایک دن پہلے نظر آتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اور ملک میں 2 دن پہلے نظر آتے، جیسے سعودیہ، کہ وہاں ایک دن ہم سے پہلے کیا کرتے روزہ رکھتے، اسی طرح سے ایک دن پہلے ہم سے افطار بھی کرتے ہیں. سیاح کے لوگ بھی کیا کرنے لگ جاتے، ان کے ساتھ افطار وغیرہ کرتے، اسی طرح سے ان کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. یہ ٹھیک نہیں، درست نہیں، کیونکہ اختلاف متعلق کے متعلق جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے، اور اس کے متعلق ایک حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ قریب رحمت اللہ علیہ فرماتے، حضرت عبداللہ بن عباس کی تلمیذ وغیرہ تھے، وہ کہتے کہ ام الفضل بنت الحارث نے ایک مرتبہ مجھے شام کے علاقے میں بھیج دیا معاویہ کے پاس ایک حاجت کے لیے. تو یہ قریب سے فرماتے کہ جب میں شام کے علاقے میں آیا نا تو جو حاجت تھی اس کی وہ میں نے پوری کر دی. اس کے بعد میں نے رمضان کا ہلال دیکھا، اور میں شام کے علاقے میں تھا، اور یہ ہلال جو میں نے دیکھا تھا نا جمعرات کے دن دیکھا تھا. پھر جب میں مدینہ آیا نا رمضان کے آخری دنوں میں، یعنی آخری دن چل رہے تھے، تو ابن عباس نے مجھ سے پوچھا، اور پھر اسی طرح سے ہلال وغیرہ کے متعلق بھی گفتگو کی ہم نے. تو مجھ سے کہا کہ آپ لوگوں نے شام کے علاقے میں ہلال کب دیکھا تھا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو جمعرات کے دن دیکھا تھا. تو اس نے کہا کیا تم نے جمعرات کے دن دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ صرف میں نے نہیں دیکھا بلکہ لوگوں نے بھی دیکھا تھا، لوگوں نے بھی روزے رکھے تھے، اور معاویہ نے بھی روزہ رکھا تھا، میں نے بھی روزہ رکھا تھا. تو ابن عباس نے فرمایا کہ دیکھیے تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، ہم نے تو یہ ہفتے کے دن دیکھا تھا، کیونکہ جمعرات جمعہ ہفتہ 2 دن کا فرق بن جاتا ہے نا ایک یا وغیرہ کا، کہ ہم نے تو ہفتے کے دن یہ دیکھا تھا نا مدینے میں، اور اب ہم روزہ رکھ رہے جب تک 30 دن پوری نہ ہو جائے یا ہم نے چاند نہ دیکھا ہونا، روزہ اسی طرح سے رکھیں گے. تو قریش صاحب نے کہا کہ کیا تمہیں معاویہ رضی کی جو روحیات تھی اسی طرح اس کے روزے رکھنا یہ آپ کے لیے دلیل نہیں کہ آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو اپنے لیے قابل عمل نہیں بنائیں گے؟ تو عبداللہ صاحب نے کہا، عبداللہ بن عباس صاحب نے کہ نہیں، بلکہ اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے.
تو اس حدیث سے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ، یعنی امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس بات پر استدلال کرتے کہ اختلاف مطالع جو ہے نا شرعاً معتبر ہے۔ اختلاف مطالع کا کیا معنی کہ جو مطالع مطلع کی جب ہے نا جو چاند چڑھ آتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، کہ اگر ایک جگہ کی رؤیت کی گئی نا تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے کافی نہیں، بلکہ ہر شہر کے لوگ اور ہر ملک کے لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنی رؤیت کا الگ اعتبار کریں گے، کیونکہ حدیث میں اسی طرح سے آیا ہے نا کہ مدینے میں روزہ اس وقت رکھا گیا نا کہ جب ہفتے کے دنوں نے ہلال دیکھا تھا، اور شام کا علاقہ تھا نا پر جمعرات کے دن ہلال دیکھا تو انہوں نے جمعرات سے روزہ رکھنا شروع کیا تھا۔ تو کہہ رہے کہ دیکھے اس سے پتہ چل گیا کہ اختلاف مطالع کیا ہے، معتبر ہے۔ حنفیہ حضرات کا جو اصل مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں۔ کیا معنی ہے کہ اگر ایک شہر میں چاند نظر آ جائے نا تو دوسرے شہر کے لوگ اسی کے مطابق روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، عید بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ انہوں نے بذات خود چاند نہ دیکھا ہو، لیکن یہ جو دوسرے شہر والوں کی رؤیت پر یہ لوگ اعتبار کریں گے، اعتماد کریں گے، اس صورت میں ہے کہ یہ شرائط کے مطابق ثابت ہو چکا ہو کہ ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے، رؤیت کیا ہے اور اسی طرح سے چاند دیکھا ہے، یا شہادت وغیرہ پیش کی گئی ہو، یا استفادہ خبر سے فائدہ اٹھایا گیا ہو۔ لیکن اس پر تو ہم نہیں چل سکتے کہ اگر مطلقاً ہم کیا کریں، اختلاف مطالع کے اعتبار کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق حنفیہ حضرات میں سے جو متأخرین حضرات ہیں نا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں یہ جو شہر ہوتے ہیں نا اسی طرح سے ملک، ان کا فاصلہ دیکھا جائے گا اس میں کہ یہ بعید ہے یا بعید نہیں۔ ایک ہوتے بلاد بعیدہ اور ایک ہوتے ہیں بلاد قریبہ۔ بلاد بعیدہ اور بلاد قریبہ کا معنی یہ ہے نا کہ مثلا کہ ایک علاقہ دوسرے سے اتنا دور ہو، یا ایک ملک یا ایک شہر کہ اگر آپ اختلاف مطالع کے اعتبار نہ کریں نا تو 2 دن کا فرق پڑ جائے، تو بس جس صورت میں 2 دن وغیرہ کا فرق پڑ جائے نا تو پھر اسی صورت میں اختلاف مطالع معتبر ہوگا۔ اختلاف مطالع کا پھر کیا معنی ہوگا، یعنی اگر ایک جگہ کے لوگوں نے رؤیت کی ہو تو پھر دوسرے ملک والے اور دوسری جگہ والے لوگوں کے لیے یہ رؤیت کافی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اکیلے طور پر الگ اپنے لیے رؤیت کریں گے، الگ اپنے کیا کریں گے، چاند کی اس کے بعد روزہ رکھنا چاہے یا افطار کرنا چاہے۔ تو اگر بلاد قریبہ ہونا تو اس صورت میں تو اختلاف مطالع حنفیہ حضرات کے نزدیک معتبر نہیں۔ بلاد قریبہ یہ جیسے ہمارے علاقے ہے نا پنجاب سندھ وغیرہ کہ یہ شہر آپس میں کیا ہے، قریب ہے، تو یہاں کا جو ہے رؤیت ہلال ہوگا نا سب کے لیے ایک ہی ہوگا، الگ الگ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بلاد قریبہ ہے نا کہ ان میں 2 دن کا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سعودیہ وغیرہ دوسرے ممالک وہ پاکستان ہندوستان سے کیا ہے 2 دن کا فرق ان میں آ جاتا ہے وقت کے اعتبار سے، تو ان کی رؤیت الگ ہوگی، ہماری رؤیت الگ ہوگی۔ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں نا ان کی رؤیت کے مطابق روزہ نہیں رکھیں گے، اسی طرح سے افطار نہیں کریں گے۔ تو اگر بلاد بعیدہ ہونا تو پھر اس میں اختلاف مطالع معتبر ہوگا، کیونکہ اگر اس میں ہم اختلاف مطالع کے اعتبار نہ کریں نا تو پھر مہینہ یا تو 28 دن کا بن جائے گا یا 31 کا، اور شریعت میں اسلامی مہینہ 28 31 کا نہیں ہوتا، یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ حضرات نے جو کہا کہ مطلقاً اختلاف مطالع معتبر ہے چاہے بلاد قریبہ ہو یا بعیدہ، تو اس کی حنفی حضرات نے کچھ جوابات دیے۔ ایک جواب یہ دیا کہ دیکھے حضرت ابن عباس نے جو اعتبار کیا تھا نا کہ مدینہ والوں کی الگ رؤیت ہوگی، الگ سب کچھ ہوگا، تو اصل میں اس نے یہ سمجھا تھا کہ شام کا علاقہ مدینہ کے علاقے سے کیا ہے، دور ہے، یعنی یہ بلاد بعیدہ میں سے شمار کیا تھا، اسی لیے اس نے کیا کر دیا، الگ الگ رؤیت کا اعتبار کیا، اور یہ اس نے اجتہادی طور پر کیا تھا، ایک اجتہادی چیز ہے۔
اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک اختلاف مطالعے تو مطلقاً معتبر نہیں تھا، یہ بات معتبر نہیں تھی کہ مطلقاً ہر جگہ اختلاف مطالعے کی بات کرے۔ اصل میں یہ ممکن تھا نا کہ قریب رحمۃ اللہ علیہ نے جو خبر آپ کو دی تھی اس میں نصاب شہادت موجود نہیں تھا نا، اسی لیے ابن عباس سے اپنے قریب رحمۃ اللہ علیہ کی بات قبول نہیں کی، اسی لیے کہا کہ آپ لوگوں کی اب الگ بات ہے، ہماری الگ بات ہے کہ ہم کس کے بعد روزہ رکھیں گے، ہفتے کے بعد روزہ رکھیں گے۔ تو بس بات اصل میں یہ بن گئی نا کہ اگر شہر قریب ہو، بلاد قریبہ ہو تو اس میں اختلاف مطالعے کے اعتبار نہیں، ہاں اگر بعید ہو، بلاد بعیدہ ہو، ممالک واپس میں دور ہو، 2 دن 1 دن کا فرق پڑے نا، تو پھر اس صورت میں حنفیہ حضرات متاخرین کا یہی مسلک ہے کہ پھر اختلاف مطالعے کے اعتبار ہوگا کہ الگ الگ شہر والے الگ الگ رویت کریں، دوسرے پر عمل کر سکتے، دوسرے کی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آگے کہہ رہے کہ روزے کا وقت کب سے ہے؟ ایک تو ہے مطلق روزہ رکھنا، وہ تو الگ بات ہے نا کہ مطلق امساک کرنا۔ شریعت میں جو روزہ معتبر اصطلاحی طور پر وہ یہ ہے کہ وہ وقت الصوم، روزے کا وقت من حین طلوع الفجر الثانی، کہ فجر ثانی یعنی صبح صادق، ایک صبح کاذب ہوتی ایک صبح صادق، کہ صبح صادق سے لے کر الی غروب الشمس، سورج کے ڈوبنے تک ہے۔ لقول تعالی، اللہ کا فرمان ہے کہ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے، کیا معنی نہ صبح صادق ہو جائے، خیط ابیض سے کیا مراد ہے صبح صادق ہو جائے، رات سے من الخیط الاسود سے کیا مراد ہے رات۔ الہ ان قال، یہاں تک فرمائے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ پھر پوری کرو یہ روزہ پورا کرو کب تک؟ لیل تک۔ تو لیل سے کیا معنی مراد ہے؟ غروب الشمس۔ والخیطان، اور الخیط کا لفظ کانا، خیطان سے کیا مراد ہے؟ بیض النہار، دن کی سفید یعنی صبح صادق کا شروع ہونا، اور سواد اللیل، اور رات کا اندھیرا۔ آگے فرما رہے کہ صوم کا اصطلاحی معنی کیا ہے، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں اس کے اصطلاحی معنی بیان نہیں کیا تھا، اب اس کے اصطلاحی معنی بیان کر رہے کہ والصوم هو الامساک، وہ اپنے آپ کو روک لینا ہے، عن الاکل، کھانے سے، والشرب، پینے سے، والجماع، جماع کرنے سے، نہارن، دن کے وقت یعنی صبح صادق سے لے کر شام تک، مع نیت، نیت بھی ضروری ہے، اگر نیت نہ ہونا تو نفس امساک سے وہ روزہ نہیں بنے گا، عبادت نہیں بنے گی فی الشرع۔ لأن الصوم فی حقیقت اللغت هو الامساک، کہ صوم کا جو لغوی معنی ہے نا وہ تو کیا امساک ہے، لورود الاستعمال فی، کہ اسی میں صوم کا معنی استعمال ہوتا ہے امساک کے لیے، الا انه زید علیہ النیت فی الشرع، لیکن شرط میں اس کے اوپر نیت کی زیادتی بھی کی گئی ہے کہ نیت ضروری ہے، اگر نیت نہ ہونا تو پھر عادت ہو، عبادت میں امتیاز نہیں ہوتا، لتتمیز بها العبادت من العادہ، تاکہ نیت کے ذریعے عبادت ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے کس سے؟ عادت سے۔ واختص بالنہار یا واختص بالنہار، کہ روزے کا رکھنا کس کے ساتھ؟ خاص دن کے ساتھ، لما تعالیٰ نے پہلے بھی بتا دیا نا کہ اتم الصیام الی اللیل، ولأنه لما تعذر الوصال، اب آپ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ دن میں روزے کے رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا، رات کو کیوں نہیں، تو ویسے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ پہلے روزے کا رکھنا بہت عجیب طریقے سے تھا، کہ اگر ایک آدمی کیا کر لیتا، شام کو کھانا کھا جاتا یا نہ کھا جاتا، اگر ایک مرتبہ سو جاتا نا تو پھر اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن صحابہ کے لیے مشکل گزر گیا تھا نا، تو بعد میں سہولت دی گئی۔ اب اس کے علاوہ بتا رہے کہ رات اس کے لیے کیوں مختص نہیں ہے، رات کے کسی حصے میں کیوں نہیں رکھا جا رہا، اس لیے نا کہ وصال تو منع ہے، سو مثال کا کیا منع کہ دن کا وصل کرنا رات کے ساتھ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان کیا کرے پوری مہینے کا روزہ رکھے، مر ہی جائے گا، اور ایسا بھی ممکن نہیں نا کہ ہم کیا کریں روزوں کو ملائے، کیا منع کہ دن اور رات کے ملائے، کیونکہ پھر تو صوم اور دوسرے صوم کے درمیان فصل نہیں ہو سکتا نا، ایک صوم تو دوسرے صوم سے کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے، تو اگر اس کے لیے کوئی فاصل نہ ہو، کوئی حاجز، کوئی درمیان میں آڑ نہ ہو، اوٹ نہ ہو، تو پھر ایک دوسرے روزے کا کیا نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے امتیاز نہیں ہوتا،
اسی لیے فرمایا کہ اس کے لیے دن خاص کر دیا گیا تاکہ جو رات والا حصہ ہے یہ فاصل بنے دوسرے روزے سے. تو فرما رہے کہ وَلِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْوِصَالُ کہ وصال سے ویسی بھی مانا ہے. یہ تو صرف پیغمبر کی خصوصیت ہے نا کہ سو میں وصال رکھنے اسی طرح سے رات و دن کو ملا دینا یہ بھی متعذر ہے. کان تعین النہار اولا تو پھر اس کے لیے روزے کے لیے دن کا متعین کرنا زیادہ اولا ہے. لیکون علی خلاف العادہ تاکہ خلاف عادت کی بات بنے کیونکہ رات کو تو کوئی کچھ کھاتا پیتا نہیں ٹھیک ہے ایک مدت تک تو کھاتے لیکن پھر لوگ کیا کرتے سو جاتے ہیں اور دن کو ہماری ضرورت زیادہ پیش آتی کھانے پینے کی کہ کام کرتے بہت کچھ کرتے ہیں نا تو پیاس بھی لگ جاتی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. اسی لیے خلاف عادت وہ بات بنے گی نا جو ہماری عادت کے موافق نہ ہو کب دن کے وقت. اگر خلاف عادت نہ ہو موافق کی عادت ہو تو اس میں تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی اسی طرح سے کوئی سختی نہیں ہوگی تو پھر عبادت والا معنی جو ہے وہ متحقق نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کہا کہ دن کو اس لیے خاص کر دیا گیا نا کہ لیکن علی خلاف العادہ وعلیہ مبنى العبادہ اور عبادت کی بنا تو اسی پر ہے کہ عبادت کیا بنے خلاف العادت بنے. والطہارت آگے فرمائے کہ جنابت سے تو پاک ہونا ضروری نہیں روزے کے لیے. عورت جنوبہ ہو یا مرد جنوب ہو روزہ رکھ سکتا ہے. ہاں حیض اور نفاس سے عورت کا پاک ہونا ضروری ہے کہ والطہارت عن الحیض والنفاس شرط لتحقق الاداء فی حق النساء کہ عورتوں کے حق میں تاکہ ادائیگی کیا ہو متحقق. آگے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ کہ اگر اسمان گردالود ہو غبارالود ہو قبل الامام شہادت الواحد العدل فی رؤیت الہلال تو اسی صورت میں رؤیت ہلال کے متعلق کہ اگر ایک شخص کہہ رہا ہونا کہ میں نے ہلال دیکھا ہے تو ایک عادل صالح نیک انسان کی گواہی قبول ہوگی. رجلا کان امرأة حرا کان او عبدا کہ چاہے وہ مرد ہو عورت ہو آزاد ہو یا غلام ہو. لأنه امر دینی کی ایک دینی امر ہے دینی معاملہ ہے. فشبہ روایت الاخبار یا اخبار یہ کسی طرح ہو گیا جیسے کہ خبر دینا. اخبار مخبر جو ہوتا ہے نا خبر دیتا ہے تو اس کے اندر صرف ایک شخص کی خبر کافی ہو جاتی ہے. ولہذا اسی وجہ سے کہ ایک خبر کی حیثیت رکھ رہے نا لا یختص بلفظ الشہادت شہادت کے لفظ کے ساتھ خاص نہیں کیونکہ شہادت تو ملزم للغیر ہے نا تو یہ لفظ اس میں کہنا ضروری نہیں کہ وہ اشہادو کا ہے وغیرہ. ہاں وتشترط العدالت عدالت صالح ہونا ہی شرط ہے. لأن قول الفاسق فی الدیانات کہ فاسق فاجر انسان کی بات دینی باتوں میں نا کہ جس کا تعلق دیانات سے ہو غیر مقبول وہ مقبول نہیں یعنی قبول نہیں مردود ہے. پھر ایک بات یہاں پر پیدا ہو رہی وہ یہ کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ چاہے وہ عادل ہو یا غیر عادل ہو تو اس کا کیا معنی بیان کریں گے کہ وہاں پر تو عادل کی شرط نہیں لگائی گئی کہ چاہے وہ فاسق بھی ہو تو اس کی خبر کو بولو کہ تو اس کی تعویل کیا کریں گے. تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ غیر عادل ہو معنی یہ ہے کہ مستور الحال ہو. مستور الحال کا کیا معنی کہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ باطن میں ایک شخص کیسے ویسے تو ظاہر میں اچھا ہے تو اس کی تعویل کر رہے کہ وہ طویل قول الطحاوی رحمہ اللہ. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی قول کی طویل معنی علماء حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ عدلا کان او غیر عدل جو آدمی چاہے عادل ہو یا عادل نہ ہو. غیر عادل کا کیا معنی یعنی ظاہر میں تو معروف بالعدالہ ہو کیونکہ اگر آپ کہیں نا کہ وہ ظاہر میں بھی معروف بالعدالہ نہیں ہے تو یہ تو خلاف متفق علیہ بات ہے نا اس لیے بات قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہم اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ غیر عادل کا کیا معنی ان یکون مستورا کہ وہ مستور ہو. کیا معنی مستور کا کہ ظاہر میں تو معروف بالعدالت ہے نا لیکن باطن میں وہ ہمیں معلوم نہیں تو باطن کا کیا کرنا معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری بھی نہیں. آگے کہہ رہے کہ جو علت کہا نا کہ وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ
اس کا کیا معنی ہے؟ تو خود یہاں پر بیان فرما رہے کہ وَلَعِلَّةُ غَيْمًا أَوْ غُبَارٌ أَوْ نَحْوَهُ، کہ آسمان ابرالود ہو، غبارالود ہو، گردالود ہو، یا دھو وغیرہ ہو، یا کوئی اور چیز ہو کہ جس کی وجہ سے ہم چاند نہ دیکھ سکے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ آسمان کا گردالود ہونا. اور فی اطلاق جواب الکتاب، اور جواب الکتاب کے کیا ہے؟ قدری میں جو مطلق کہا گیا نا کہ شہادت الواحد العدل، یہ جو کہا نا کہ امام اس کی گواہی قبول کرے گا، تو یدخل المحدود فی القبض بعد ما تاب، اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ آدمی جس کو قذف کی وجہ سے حد لگ گئی ہو بعد توبہ کرنے کی، وہ ظاہر الروایہ، ظاہر روایت ہے، لأنه خبر ان کی خبر ہے نا، اس لیے اس میں اس کی بات قبول ہوگی، ہر شہادت میں قبول نہیں ہوگی. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آیا ہے کہ انہا لا تقبل، کہ اس کی بات قبول نہیں ہوگی، کیونکہ لانہا شہادت من وجہ، کہ ٹھیک ہے یہ خبر لیکن ایک طرح سے اس میں ایک جہت کس کی موجود ہے؟ شہادت کی بھی موجود ہے نا، اور شہادت ملزمہ ہوتی ہے، خبر ملزم نہیں ہوتی، اس لیے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. وکان الشافعی رحمہ اللہ فی احد قولیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ یشترط المثنى، کہ ایک آدمی کی بات نہیں چلتی، اس معاملے میں ضروری ہے کہ دو آدمی ہو، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں. والحجۃ علیہ ما ذکرنا، اس کے خلاف وہی دلیل ہے جو ہم نے اوپر ذکر کی نا کہ یہ امر دینی ہے، شہادت نہیں. وقد صح، یہ صحیح روایت آئی ہے اصحاب اربعہ سنن، اصحاب سنن اربعہ، یعنی جو ترمذی وغیرہ ابو داؤد، اس میں یہ آیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل شہادت الواحد، قبل شہادت الواحد لفظ نہیں بنتا کیونکہ یہ مضاف ہے اور یہ مؤنث موصوف صفت نہیں، یہاں پر مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے کہ قبل شہادت الواحد، کہ ایک شخص کی گواہی آپ علیہ السلام نے قبول فرمائی تھی پھر رؤیت ہلال رمضان، رمضان کے ہلال کے دیکھنے میں، اور کس وقت جب آسمان گردالود تھا. ثم اذا قبل الامام شہادت الواحد، یہ فرما ہے کہ جب امام قاضی یا کوئی حاکم ہونا جب وہ بات قبول کرے ایک آدمی کی، وصاموا 30 یوما، اور پھر 30 دن کے یہ لوگ روزے رکھے، آگے کہہ رہے کہ لا یفطرون، جب تک ہلال نہ دیکھے نا تو افطار نہیں کریں گے، اس بات کو دیکھ کر کہ ہمارے تو 30 روزے پوری ہو گئی، کیونکہ اسلامی مہینے 31 کی نہیں ہوتے، 29 یا 30 کے ہوتے ہیں. فیما روى الحسن نبی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ للاحتیاط، اس روایت کے مطابق جو حسن سے اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے احتیاطاً. ولأن الفطر، کیونکہ یہ جو افطار کرنا ہے نا لا يثبت بشہادت الواحد، ایک آدمی کی شہادت سے ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کیا ہوگا؟ افطار نہیں کریں گے. یہی کہیں گے کہ اس ایک آدمی کا رؤیت ہلال کرنا غیر صحیح تھا، کیونکہ جب ابھی تک چاند نظر نہیں آیا تو اس کا معنی یہی ہے کہ جو گواہی یا خبر اس نے دی تھی نا وہ معتبر نہیں تھی. وعن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے آیا کہ انہم یفطرون، کہ جب انہوں نے 30 روزے پوری کیے نا تو اب افطار کر لے. ویثبت الفطر، اور فطر بھی ثابت ہوگا، افطار ثابت ہوگا، کیونکہ افطار کی بنا کس بات پر ہے؟ ثبوت رمضانیت پر، کہ رمضان ثابت ہو جائے نا اس کے بعد افطار ہوگا. بنا ان اس بات پر مبنی کرتی ہوئی علی ان ثبوت الرمضانیہ، کہ رمضان کا ثابت ہونا کہ یہ رمضان کا دن ہے، بشہادت الواحد، ایک آدمی کی شہادت کی وجہ سے ہے اور یہ ثابت نہیں ہوتا. لیکن ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ بعض چیزیں تو مستقلاً ثابت نہیں ہوتی لیکن کیا ہوتا ہے ضمناً ثابت ہوتی ہے. تو دیکھیں وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ بِهَا ابْتِدَاءً، کہ اگرچہ ایک آدمی کی گواہی سے ابتداءً تو یہ ثابت نہیں ہو رہا تھا لیکن ضمناً اب ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ جب رمضان کا ثابت ہونا پایا کیا تو اب افطار کی بنا بھی تو رمضان پر ہے نا، تو افطار کس طور پر ثابت ہوگا؟ ضمناً. استحقاق الارث بناء على النسب الثابت بشہادت القابل، اس کی مثال اس یہ کہ اگر ایک دایا ہے اس نے گواہی دی کہ یہ لڑکا
فلاں عورت کا ہے اور اسی سے پیدا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس مسئلے میں علماء نے یہی فرمایا کہ اگر دایا یا ایک عورت گواہی دے کہ یہ لڑکا فلاں شخص کا ہے تو اس سے نسب ثابت ہوتا ہے نا، تو نسب کے ثابت ہونے کی وجہ سے وہ لڑکا اپنے والد اور ماں کیا بنے گا؟ وارث بنے گا۔ تو دیکھیے ایک دایا کی یا ایک شخص کی شہادت کی وجہ سے کوئی کسی کا وارث نہیں بنتا، لیکن کس طور پر بنتے؟ ضمناً۔ پہلے کس طور پر ہوتے؟ استقلالاً، تو اس کا نسب ثابت ہوتا ہے نا، ضمناً پھر ارث ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ بکری کا بچہ بیچ دینا چاہے پیٹ کے اندر، کہ یہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے نہیں میں بیچ رہا ہوں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن بکری کے ضمن میں اس کا بیچنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ تو اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ فطر تو ایک آدمی کی شہادت کی وجہ سے ثابت نہیں ہوتا نا کہ یہ لوگ کیا کرے 30 دن کے بعد افطار کرے، لیکن رمضان کی ثبوت کی وجہ سے افطار بھی کیا ہوگا؟ ضمناً ثابت ہوگا کہ استحقاق الارث، جیسے کہ مستحق ہونا کس کا؟ میراث کا۔